بوائلنگ پوائنٹ فرسٹ آف آل اس کی ڈیفینیشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹیمپریچر ہوگا جس پہ لکوڈ کا ویپر پریشر برابر ہو جاتا ہے ٹو ایٹماسفیرک پریشر یا اینی ایکسٹرنل پریشر. تو اس ٹیمپریچر کو ہم کہیں گے بوائلنگ پوائنٹ. اچھا، اب ایٹماسفیرک پریشر اور ایکسٹرنل پریشر کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے یہ کنٹینر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈھکنا موجود نہیں ہے اور ہم اس کو ہیٹ دے رہے ہیں، تو اب اس میں ایواپوریشن ویپرز بننا شروع ہو جائیں گے بیکاز آف ایڈنگ دی ٹیمپریچر، اور یہ ویپرز اوپر جا رہے ہیں. اب اوپر جو ہے وہ ایئر ہے اور ایئر میں ایئر اپنا پریشر لگا رہا ہے، تو اس طرح سے ایئر کا پریشر اور نیچے سے ویپرز کا پریشر جب یہ برابر ہو جائیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ لکوڈ میں ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس دوران جو آپ ٹیمپریچر نوٹ کریں گے تو وہ ٹیمپریچر ہو جائے گا اس کا بوائلنگ پوائنٹ. ایکسٹرنل پریشر کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کنٹینر ہے اور اس کے اوپر ایک ڈھکنا موجود ہے. اب جو ایئر ہے اس کا پریشر لکوڈ پہ نہیں لگ رہا بلکہ ڈھکنے کا جو پریشر ہے وہ یہاں موجود ہے. اب ہم اس کو جب ہم ہیٹ کریں گے تو ویپرز بننا شروع ہو جائیں گے. اب ویپرز اوپر ڈھکنے سے ٹکرائیں گے تو ڈھکنا جو پریشر لگا رہا ہے اور ویپرز جو پریشر لگا رہے ہیں، تو یہ دونوں جب برابر ہو جائیں گے تو اگین لکوڈ میں ببلز بننا شروع ہوں گے، اور جب یہ ببلز بننا شروع ہو جائیں گے سو دیٹ ول بی دا بوائلنگ پوائنٹ آف دیٹ لکوڈ ایٹ دس پریشر جو ہم اس کے اوپر چھوڑ چکے ہیں. تو بوائلنگ پوائنٹ سائنٹیفک ڈیفینیشن اس کا یہ ہے. عام الفاظ میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر جس پہ لکوڈ سٹیٹ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے انٹو گیشیس سٹیٹ، تو یہ ٹیمپریچر کہلاتا ہے بوائلنگ پوائنٹ. تو یہ کب کنورٹ ہوگا؟ تو جب ویپر پریشر آف دا لکوڈ بیکمز ایکول ٹو دا ایٹماسفیرک پریشر اور اینی ایکسٹرنل پریشر. اب یاد رکھیں جب بھی لکوڈ بوائل ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کنٹینر کنسیڈر کریں کہ اس میں یہ لکوڈ بوائل ہو رہا ہے اور نیچے سے ہم مسلسل ہیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پہ تھرمومیٹر استعمال کریں، سپوز کریں کہ اس لکوڈ میں یہ ہم نے تھرمومیٹر ڈپ کیا اور یہ بوائلنگ لکوڈ ہے، تو آپ دیکھ لو گے کہ تھرمومیٹر پہ ٹیمپریچر از ناٹ چینجنگ، یعنی ٹیمپریچر ریمینز کانسٹنٹ، حالانکہ ہم مسلسل نیچے سے ہیٹ دے رہے ہیں. یہ اس لیے کہ جو ایکسٹرا ہیٹ اب ہم دے رہے ہیں تو وہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو وہ اس لیے استعمال ہوگا کہ اٹ از یوزڈ ٹو بریک دی intermolecular forces in liquid and start evaporation یا vaporization and start vaporization. اچھا، اس میں ایک فرق یہ کہ ایواپوریشن خود ہوتا ہے ایٹ آل ٹیمپریچر ہوتا ہے، ویپورائزیشن ایٹ بوائلنگ پوائنٹ ہوگا. تو یہ ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ذہن میں ہو. تو اس وجہ سے جب فار ایگزامپل واٹر ہے
یہ جب بوائل ہوگا تو سٹیم بن جائے گا۔ اب جو بوائلنگ واٹر ہے اس کا ٹیمپریچر ہوگا 100 ڈگری سیلسیس ایٹ 1 ایٹماسفیرک پریشر، لیکن جو سٹیم ہوگا اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا گریٹر دین 100 ڈگری سیلسیس، وہ 150 بھی ہو سکتا ہے، 200 بھی ہو سکتا ہے، 400 بھی ہو سکتا ہے ایٹسیٹرا۔ تو اس وجہ سے اسٹیم پروڈیوسز مور سیویئر برنس دین بوائلنگ واٹر، کیونکہ اسٹیم میں جو ہیٹ ہے دیٹ از لیٹنٹ ہیٹ، یعنی اس میں جو چھپا ہوا ہیٹ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت بوائلنگ واٹر کے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ کہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ٹیمپریچر ریمینس کانسٹنٹ، تو کیونکہ وہ ٹیمپریچر اب استعمال ہو رہا ہے پانی کے کیس میں ہائیڈروجن بانڈ توڑنے کے لیے، اور ہائیڈروجن بانڈ جب ٹوٹتا ہے تو مالیکیولز ایک دوسرے سے دور جا کے گیشیس فارم میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ مالیکیولوں کے درمیان ہائیڈروجن بانڈنگ موجود تھی، تو اس وجہ سے وہ لکوڈ فارم میں موجود تھے۔